پہلی بات ہے کہ بدقسمتی یہ کہ جو کام بڑے سیدھے طریقے سے ہونا چاہیے کسی بھی ایک کہتے ہیں نا کہ جمہوری ملک میں جمہوری معاشرے میں وہ ہمارے یہاں نہیں ہو پاتا، اور وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے. ہماری جو سیاسی جماعتیں جن کو جو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہیں اس طرح سے وہ اپنے کنڈکٹ میں جمہوریت نہیں لا پاتی. میری مراد یہ کہ جس طرح سے کراچی کی نشستیں واقعی ایم کیو ایم کا پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ واقعی ہوا ہے کہ کراچی کی یوسیز جو ہیں وہ کم کی گئی ہیں، اور جو ہمارے مطلب ہے کہ شہر کے وہ علاقے جو بڑے ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آپ بات کریں، ساؤتھ کی، تو وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ بجائے نشستیں بڑھنے کے کم ہوئی ہیں. پھر وہ ایسے علاقے کہ جہاں پر مطلب ہے کہ آبادی کم ہے وہاں پر نشستیں بڑھ گئی ہیں. ایک یو سی ایسی ہے، فرض کریں کہ 80-90 ہزار پہ وہاں پر ایک یو سی بن رہی ہے ووٹرز پہ، تو اس کے مقابلے میں ایک یو سی جو ہے وہ 30,000 ووٹرز کے اوپر ہے. تو یہ جو اعتراض ہے یہ غلط اعتراض نہیں ہے، بالکل ایک جینوئن اعتراض. اور صرف ایم کیو ایم نے نہیں اٹھایا، جو بھی اربن بیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں سندھ کی، ان تمام نے اس کے اوپر جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. پھر دوسرا جو کارنامہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا وہ یہ کہ جو ڈی ایم سیز ہوتی تھی، ہمیشہ ہمارے شہر میں ایک میٹروپولیٹن ہوا اور ایک ڈی ایم سیز. تو ڈی ایم سیز جو ہے وہ ایک نواحی علاقے ہوا کرتے تھے شہر کے، حیدرآباد کے اور کراچی کے، ان کو جو ہے ضم کر دیا گیا میٹروپولیٹن میں. وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کو ایڈوانٹیج ہوا ہے، ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ دیہی سیٹس تھیں. تو وہ ایک اور چیز ہے کہ جو نقطہ اعتراض ہے. تو یہ دونوں عوامل مل کے جو میرے خیال میں جو اعتراض تھا ایم کیو ایم کا وہ بالکل درست ہے، جائز. اور صرف ایم کیو ایم کا میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی نے بھی اس پہ بات کی تھی، جماعت اسلامی نے بھی کی تھی. اب ہوا یہ کہ ایم کیو ایم نے بوائے کاٹ کیا، اور ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ کہ اس وقت اس کے سروائیول کی لڑائی. اس نے ایک ایسا غیر مقبول فیصلہ کیا جب انہوں نے پی ٹی آئی جو انہوں نے اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے جو انہوں نے کو چھوڑا جب انہوں نے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ گئے، اس پہ جو کراچی کے ووٹرز تھے جو کہ مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، عموماً پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو بڑے تحفظات تھے. انہیں لگا کہ جی ایم کیو ایم جو ہے ہمیشہ اپنے کراچی کے مسائل کے ذمہ دار پیپلز پارٹی کو قرار دیتی رہی ہے. سی ایم ہاؤس کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے 2-4 ہفتے پہلے تک. جی اس کے تو بعد یہ جب آپ ان کے ساتھ ڈائنامکس کا آپ چلے ذکر گئے، کر ظاہر رہے ہے کہ ہیں لوگوں نے اس کا جو رد عمل نکالا وہ یہ تھا. جی آپ ڈائنامکس کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ اس وقت وہاں یعنی پریویل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ فرما رہے ہیں عامر کہ انہوں نے بوائے کاٹ کیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا بوائے کاٹ کرنے میں بڑی لیجٹمیٹ وجوہات ہیں. میں چلتی ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر. آپ ذرا بتائیے گا، یو مسٹ ہیو بین آؤٹ اینڈ اباؤٹ. دیکھیے نسیم، جو ابھی جس طرح عامر ضیاء بات کر رہے تھے، سندھ کی سیاست کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ سیاست بہت پولرائزڈ ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں موجودہ ایم کیو ایم کی نہیں، جو ماضی میں ایم کیو ایم بنی تھی اور وہ تھی، وہ ظاہر ہے ایک اتنی پالیٹکس پولرائز ہو گئی کہ بجائے اس کے کہ وہ نیچرل الائی بنتے، وہ ایک دوسرے کی ضد بن گئے. اور اس پہ نتیجہ یہ ہوا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے لیے وہ جب تک ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کریں وہ ان کا ووٹر خوش نہیں ہوتا. یہ ایک ایسا فنومینا بنا جس کی بنا پہ ان کے اتحاد کبھی بھی پائیدار نہیں رہا، اور کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے خلاف کسی طریقے سے رہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہے. تو یہ ہم اگر اس کا یہ مختصر پس منظر یہ ہے. اب اس میں جو اسپیسیفکلی کراچی کے ساتھ ہوتا ہے وہ جو آج ہوا ہے، تھوڑا سا اگر مظہر آپ آج پر آ جائیں کہ واٹ ہیو وی سین. میں آج ہی پر آ رہا ہوں. جی دیکھیے اس وقت جو ایم کیو ایم ہے وہ اپنی ہسٹری کی ویکسٹ پوزیشن پر ہے. ایم کیو ایم بوائیکاٹ کیا اس نے، اگر وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے تب بھی جو ان کو نقصان اٹھانا تھا 22 اگست کے بعد جو تقسیم ہوئی، اس کے بعد این کیو ایم کے ریزلٹس میں کوئی بہت وسیع تبدیلی نہیں آتی. ایون اگر ڈی لمیٹیشنز کو ہم وہ کر بھی لیں کہ ڈی لمیٹیشن 2021 کی پوزیشن پر اور اس سے پہلے کی پوزیشن پر آ بھی جاتی، تب بھی جو ایم کیو ایم کی اپنی تقسیم تھی اس میں بہت نقصان ہے. اگر ایم کیو ایم حصہ لیتی، انہوں نے جو حصہ نہیں لیا اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ اس وقت ایم کیو ایم کے مختلف فیکشن مرج ہوئے، لیکن آلریڈی چونکہ انہوں نے کینڈیڈیٹ جمع کرا دیے تھے، کینڈیڈیٹ ہو گئے تھے، تو اگر حصہ لیتے تو جو پی ایس پی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ پی ایس پی کے سمبل پہ لڑتا، جو ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ ہے وہ پتنگ کے سمبل پہ لڑتا، جو فاروق ستار کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ فاروق ستار کی جو انہوں نے جو اپنا الیکشن سمبل لیا تھا اس پہ لڑتے. تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا تھا. اب ہوگا یہ کہ جو بھی بنے گی، نئی کے ایم سی بنے گی، نئے لوکل باڈیز بنیں گی،
تو MQM واحد اپوزیشن پارٹی کے طور پر کراچی اور حیدرآباد میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب اپوزیشن ان کی ایز این اپوزیشن ان کا ریوائول بھی ہو سکتا ہے، ایز این اپوزیشن وہ پریشر بھی ڈالتے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتا ہے اور جو منتخب ہو کے آئیں گے انہیں بھی پتا ہے کہ اختیارات کی لڑائی جو بھی KMC میں آئے گا پیپلز پارٹی کے علاوہ، اس کا پروونشل گورنمنٹ سے کلیش بنے گا۔ اگر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم میئر بنتے ہیں یا PTI کا میئر بنتا ہے تو ان کا کلیش ہوگا۔ اس لیے جماعت اسلامی کے بھی جو لوگوں سے، خود حافظ نعیم سے بھی جب میری بات ہوئی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا میئر آئے گا تو ہم چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ، کیونکہ پروونشل گورنمنٹ سے ہمارا مسلسل مختلف ریسورسز کے حوالے سے بھی ادروائز بھی ان کے ساتھ ہم ایک بہتر کوآرڈینیشن، ایک بہتر ریلیشن شپ رکھنا چاہیں گے۔ لیکن اگر PTI کا میئر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں PTI کا میئر جو آئے گا اس کا عمران خان کو اور یہاں PTI کی سیاست کو تو بہت فائدہ ہوگا، لیکن ایک کلیش ان کا رہے گا ود دی پروونشل۔ جی بالکل، اور اس وقت تک تو جو ریزلٹس آ رہے ہیں سامنے، اور اٹس ٹو ارلی، لیکن سٹل ظاہر جو آ رہے ہیں اس میں تو PTI کا نہیں لگ رہا کہ کچھ آگے زیادہ ان کی کہ they will be gaining much according to the trend we are getting right now۔ جو رزلٹ ہمیں آخری ملا تھا اس میں پیپلز پارٹی نے 76 یونین کمیٹیز میں سیٹس لی ہیں اور PTI نے 5، انڈیپینڈنٹ نے 3، اور بیسکلی ابھی تک یہی ہمارے سامنے۔ اچھا زاہد، آپ یہ بتائیں کہ آج ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی 17% کے قریب۔ آپ ذرا بگ پکچر کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ ہمیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کتنا اہم ہے الیکشن، اور اس کا مطلب کیا ہے فار براڈر پالیٹکس؟ الیکشن کراچی کے تو ہمیشہ اہم ہوتے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں اس میں وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں کراچی اور حیدرآباد، اور ٹرن آؤٹ کم ہونے کی ایک تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اتنی انسرٹنٹی تھی کہ اب ہے کہ کل تک پتہ نہیں تھا کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے تھے، سیاسی جماعتیں جو ہیں متحرک بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور ایک سب سے بڑی بات آتی کہ یہ صحیح بات ہے کہ جس طرح سے ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اس میں سب کو اعتراض تھا، لیکن مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اسٹینڈ کیوں نہیں لیا گیا پہلے سے۔ دیکھیں MQM نے جو بھی کیا وہ لاسٹ مومنٹ پہ جا کے کیا، مطلب اعتراض ان کو پہلے سے ہونا چاہیے تھا یا اس کے اوپر پہلے سے بات ہونی چاہیے تھی، یا مطلب اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جتنی بھی اربن پارٹیز ہیں ان سب کا ایک مشترکہ ایک لائحہ تھا، تو اس پہ لگتا نہیں تھا کہ کوئی اس پہ باقاعدہ طور پہ کوئی اس قسم کی مہم چلائی جاتی جو کہ اس چیز پیپلز پارٹی کو مجبور کرتی کہ وہ چیزیں نہیں ہوں۔ اچھا لیکن کچھ سالوں سے کہہ رہی ہے یہ تو نہیں، لیکن مطلب یہ کہ وہ ان کا طریقہ ایک تھا کہ ایک دفعہ جا کے بات کرتے، کہنے کو تو 50 سال سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے حقوق نہیں ملے، لیکن پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی آپ نے ابھی جماعتوں کا نام لیا، جماعت اسلامی ہو چاہے PTI ہو، سب نے اعتراض اپنی اپنی جگہ پہ کیا، لیکن مسئلہ یہ آتا تھا کہ اس کے ایفیکٹو ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آتی ہیں پروٹیسٹ۔ ایک تو یہ ہوا، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے الیکشن ہو رہے ہیں وہ بھی کمال کے ہیں کہ جو ہے جس طرح سے یعنی پیپلز پارٹی نے ملتوی کر دیا لاسٹ مومنٹ پہ، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ہوگا نہیں، انہوں نے شاید MQM کو خوش کرنے کے لیے شاید کر دیا ہوگا، لیکن یہ بہت صاف بات تھی کہ جو ہے ان کا وہ الیکشن اس میں جانا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو ایک ایڈوانٹیجز پوزیشن مل گئی تھی جس طرح سے ڈی لمیٹیشن ہوئی تھی۔ لیکن ابھی جو ٹرینڈ آ رہا ہے اس میں ایک سب سے بڑی جو مجھے حیرت ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا یہ تھا کہ خاص طور پہ جو PTI ہے اس نے پچھلے الیکشن میں بھی سیٹیں وہاں سے کراچی سے زیادہ لی تھی، اور اس کے بعد جتنے بھی ابھی بائی الیکشنز کراچی میں ہوئے، چاہے وہ لیاقت آباد کا ہو یا اس سے پہلے کورنگی کا تھا، اس میں ان کی پارٹی بہت مارجن سے ساتھ جیتی تھی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ اب کیا کہتے ہیں، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کی ابھی جو آپ نے فیگرز بتائیں اس میں تو بہت پیچھے ہے، اور جماعت اسلامی تو واحد پارٹی تھی جس نے ایک منظم طریقے سے مہم چلائی، لیکن 17% اگر یہاں پہ ٹرن آؤٹ ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے چل کے کوئی بھی ایفیکٹو کوئی ایک سٹی گورنمنٹ ہے۔ پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے ایک طریقہ کار تھا کہ جس طرح سے کراچی پہ جو ہے ان کو پتا تھا کہ اگر کراچی میں صحیح الیکشن ہوں، صحیح ڈیلیمیٹ سیٹ کے ہوں تو ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور پھر وہ بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ اگر کراچی میں میئر کسی اور جماعت کا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی سندھ پہ ایک لحاظ سے جو کنٹرول ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے الیکشن پہلے بھی نہیں ہوئے تھے اور ابھی بھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو یہ ٹرینڈ جو نظر آ رہا ہے
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی افیکٹو اس کا اثر آئندہ کی سندھ کی سیاست میں پڑے گا. اس لیے نہیں پڑے گا کہ دیکھیں اگر 17% سے کوئی چیز الیکٹ ہوتی ہے تو اس کو یقین طور پہ پیپلز پارٹی کا مجھے لگ رہا ہے کہ میئر آ جائے گا جس طرح سے ابھی ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں, اور اس میں جماعت اسلامی والے شاید سیکنڈ رہیں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ جس صورتحال میں وہ جیت پائیں گے. اور تقریباً جو ابھی ٹرینڈ بتا رہے ہیں میں آگے چل کے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا, لیکن مجھے سب سے بڑی حیرت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے پرفارمنس پہ. اور مجھے لگتا یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے چونکہ کراچی میں اچھا خاصا انروڈس بنایا تھا انہوں نے, اور جب خاص طور پہ جس طرح سے ایم کیو ایم مارجنلائز ہوئے ان کے لیے ایک اوپن فیلڈ تھی, لیکن یہ نتائج جو ہیں وہ مجھے خاصے حیرت انگیز ہیں. اب مجھے نہیں پتا ہے کہ ابھی یہ ٹرینڈ جو ہیں وہ کتنی حد تک جو ہے آگے چل کے ایک صحیح نتیجے میں پہنچتے ہیں.